بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوالات ہیں جی آج جو لندن میں ہوا. جو مسلم لیگ نون کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی وہاں پہ حلف لیے گئے اور نواز شریف صاحب نے وہاں پہ حلف لیا اور انہوں نے کہا جناب کہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ انہی تک رہے گی, انہی لوگوں تک رہے گی اور باہر وہ اس کے ڈسکشن نہیں کیا جائے گا, اس کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا. بٹ دین اگین کچھ بہت مشکل یہاں پہ فیصلے ہیں جو کہ لینے پڑیں گے, اور وہ مشکل فیصلے یہ ہیں کہ جناب یہاں پہ جو کنسیشنز دی ہوئی ہیں یا پچھلی حکومت نے دی تھیں ان کو ختم کرنا پڑے گا, اور اگر ختم نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مزید نگوسیشنز شاید نہ کر سکے. سو اس لیے آپ کو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی ان شارٹ. اور وہ قیمتیں کون بڑھائے گا؟ سٹنگ پولیٹیکل سیٹ اپ بڑھائے گا. اگر یہ بڑھائے گا تو ان کو آئندہ آنے والے الیکشنز میں ایک سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دو صورتیں ہیں, یا تو فوری طور پہ الیکشنز اناؤنس کیے جائیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ کے یہ مشکل ڈیسیجنز لے لے, ان کا اسٹیک پہ پولیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ یہ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں, اور اس طرح جو موجودہ سٹنگ پولیٹیشنز ہیں ان کو ایک فیس سیونگ بھی مل سکتی ہے. دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب الیکشنز جو ہیں اگلے سال کرائے جائے. اب ان دونوں میں سے فیصلہ پولیٹیشنز ہی کر سکتے ہیں. پولیٹیشنز کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں محمد مالک صاحب. جناب مالک صاحب از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن. عالیہ حمزہ بی بی پی ٹی آئی سے, اور تیمور تالپور صاحب پیپلز پارٹی سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. I'll start with محمد مالک صاحب. مالک صاحب کی ہو کی رہا ہے لنڈن ملاقات ہو رہی نے, اس تو بعد جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کیبنٹ یہاں پہ ڈیسیجن دے تو 20 لاکھ کیا یہاں پہ 20 بندے نہیں آ سکتے, اکٹھے ہو سکتے. What do you have to say about this one? Where are we heading towards? Political uncertainty یا something else جی؟ رانا صاحب میرا خیال ہے یہ تو چلے سیاسی بیانات ہیں نا, نہ ان کے کہنے پہ بندے اکٹھے ہونے ہیں, نہ ان کے کہنے پہ رکنے ہیں. یہ چھوڑ دیں, بندے تو انہوں نے اکٹھے کر کے دکھا رہے ہیں خاص صاحب, وہ ان کا فوٹے ہے. تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. میرا خیال ہے ان کے لیے اپنے بڑے فیصلے زیادہ ضروری ہیں. یہ فیصلہ کر لینا چاہیے ان کو کہ اگر تو انہوں نے الیکشن کرانے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ بجٹ سے پہلے گھر چلے جائیں اور بجٹ بھی انٹرم گورنمنٹ دے اور یہ الیکشن کروائیں. اور اگر انہوں نے بجٹ دینا ہے آپ اور وہ کرنا ہے تو پھر سخت فیصلے کریں. ملک بڑا سیریس سچویشن ہوگی اکنامک. آپ کا مارکیٹ میں آج 200 195 197 ہو گیا آپ کا ڈالر اوپن مارکیٹ میں, وہ بھی مل نہیں رہا. ٹی ٹیز جو بزنسز کی ہیں وہ 200 پلس پہ لگ رہی ہیں. وی ہیو اے سیریس ایشو. $15 بلین آپ کو اگلے ماہ ضرورت ہے. آپ کے ٹوٹل ریزرو 10 بلین 10.5 بلین کے ہیں. دس از دا ریالٹی. اور اب ان کو چاہیے تھا آتے یہ فیصلہ کر لیتے وہ جو یہ سبسڈیز وغیرہ تھی تو پرانی گورنمنٹ کے کھاتے پڑتا ہے. یہ سخت فیصلہ پہلے ہفتے میں کر لیتے, وہ بھی انہوں نے لٹکا دی ہیں. 100 بلین اس میں خرچ ہو گیا ہے. آئی ایم ایف آپ سے تب بات نہیں کرے گی جب تک آپ سبسڈیز وڈرا نہیں کریں گے. آئی ایم ایف سے بات نہیں کریں گے تو آپ کو سعودی عربیہ, یو اے ای وغیرہ, چائنا, ان میں سے بھی کوئی آپ کے ساتھ سپورٹ نہیں دے رہا. وی آر ان اے ویری سیریس تھنگ. یہ رانا ثناء اللہ کے بیانات یا ادھر سے فیصل جاوید صاحب بیان دے دیں, یہ دے دیں, یہ اب مجھے تو بدکانہ باتیں لگ رہی ہیں. جو اکانومی کے حالات ہیں یہ بہت زیادہ سیریس ہیں, بہت زیادہ سیریس ہیں, اور اس پہ یہ بات نہیں کر رہے. دیٹ از وہ فیصلے ہیں جب ان کو کرنے ہوں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ کے کیا خیال میں یہ جو پولیٹیکل یہاں پہ الائز بیٹھے ہوئے ہیں 10-11 جماعتیں بیٹھی ہوئی نے تھے, یہ ٹف ڈیسیجنز کر سکیں گے؟ نہیں دیکھیں بات رانا صاحب یہ نہیں ہے کہ کر سکتے ہو. کیا ٹف ڈیسیجن لیے بغیر آگے چل سکیں گے؟ نہیں چل سکیں گے. دیکھیں دو سچویشن ہے نا. ایک یہ ہے کہ جی ہم الیکشن کر دیں. میری اطلاع یہ ہے کہ لندن میں کل کی جو میٹنگز ہوئی اس میں نواز شریف صاحب وغیرہ اس فیور میں تھے کہ ارلی الیکشن ہم کر لیں تو بہتری ہے, یہ گد سنبھلنا نہیں ہے. اس میں بھی ڈلیما ہے. اگر اس وقت ارلی الیکشن میں مانتے ہیں تو لگے گا کہ جی وہ خان صاحب نے گردن پہ توڑتے گوڑا رکھ کے الیکشن اناؤنس کروا لینے, اور اس کا بھی ایک امپریشن ان کو اور اسٹرینتھن ہوگا. میری آج بات ہو رہی تھی لندن میں ان کے دو بڑے سینئر رہنماؤں سے. میں نے اسے یہ سوال کیا, میں نے کہا یار یہ جو تاثر بنے گا کہ عمران خان نے گوڑے پہ گردن پہ رکھ کے کرتا ہے کام, انہوں نے کہا یار جب الیکشن ہوگا نا تب ہمیں اتنی فکر نہیں ہے گی, بیکاز آپ لوگ زیادہ پریشان ہوئے ہوئے ٹویٹر سے اور سوشل میڈیا سے. انہوں نے کہا جی 70% لوگ جو سے ہیں نا وہ ہمارے جو ووٹر ہیں وہ ٹویٹر اور اس پہ ٹویٹ نہیں کرتے, وہ ڈیلی پریشانیوں سے بڑے پریشان ہیں, اور حکومت پچھلی نے بڑا ان کا بیڑا گرک کیا ہوا.
تو میں کہا آپ جتنے دن اور رہیں گے پھر تو پرانی بیماریاں آپ ہی گلے میں پڑیں گے. کہتے ہیں جی ہمارا اصل فیصلہ ہے یہ کہ اگر الیکشن کروانے ہیں تو یا تو کروانے ہیں تو امیجیٹ کروائیں یا تو پھر اگلے سال کروائیں. یہ 4 مہینے بعد یا 5 مہینے کے بعد کا الیکشن تو تباہی پھیرے گا. آئی تھنک یہ ہے بڑا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, یا تو یہ اڑ جائیں بجٹ دیں اور پھر یہ اگلے سال الیکشن کروائیں. لیکن اگر انہوں نے بجٹ دے دیا جون میں رانا صاحب, آپ مجھے بتائیں پہلے جو آج حال چل رہا ہے, جو مارکیٹ کا حال چل رہا ہے, جون میں آپ بجٹ دیتے ہیں اس کے بہت سخت اثرات آئیں گے جولائی اگست میں, اور آپ کہہ دیں گے ہم الیکشن کرا دیں گے اکتوبر نومبر میں, تو پھر تو اپنے ہاتھ کی رگیں کاٹنے والی بات ہے نا. پھر تو یہ گورنمنٹ کو لگ پتہ جائے گا, بھگتیں گے یہ. سو آئی تھنک جو بھی یہ بڑے فیصلے ہیں ان کو اب لینے ہوں گے اگلے 2 ہفتوں میں. ویدر عمران خان آئے نہ آئے وہ علیحدہ چیز ہے, لیکن اکانومی کی بیسس پہ بھی یہ فیصلے اب ڈیلے نہیں ہو سکتے. الیکشن کروانے ہیں تو پھر یہ ابھی پہ فیصلہ کر لیں, نہیں کروانے ہیں تو اس کے مطابق اکنامک فیصلے ڈیلے نہیں ہو سکتے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اچھا زرداری صاحب بھی آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب 3-4 مہینے لگن گے پھر جا کے الیکٹورل ریفارمز تو بعد جا کے اسی الیکشنز کراؤں گے, اس تو پہلے نہیں کراؤں گے. سو لائز ہے آپ کے سامنے, زرداری صاحب از دا گائے ہو ہیز بین کالنگ دا شاٹس. سو وہ اس کو آپ کیسے لیں گے؟ یار الیکٹورل فارمز کیا ہیں مجھے بتائیں. 94 والا سیکشن کی نور عالم نے تو موو کر دیا کہ جی اس کو ہٹائیں, یعنی کہ ڈیول نیشنل جو ہیں ان سے ووٹنگ رائٹ لے لیں اور صرف جو نیکاپ والے ہیں وہ ووٹ ڈال سکیں. میجورٹی آپ کی ڈیول نیشنل نہیں ہے, ایک ان کی وہ چینج تھی. ای وی ایم مشینز کو یہ کے خلاف تھے, یہ اب سرکار میں انہوں نے فنڈز بھی نہیں دینے الیکشن کمیشن کو, تو ای وی ایم بھی اب تو نہ ہونے والی بات ہے. سو یہ ریفارمز, یہ تو ریفارمز کی 10 دن میں ریفارمز ہو جائیں گی. یہ ان کو فیصلہ دوسرے بڑے کرنے پہ کہ الیکشن ریفارمز اور ہیں کون سی. اگر ڈیلیمیٹیشن ہو تبھی کروائیں گے نا, اگر انہوں نے الیکشن آگے کروانے ہوئے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سینسس نیا کروائیں, جیسے لاسٹ گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہمیں بتا دیا تھا مڈ ایئر میں کہ آپ نیا سینسس کریں, ہم نے پرانا سینسس روک دیا. تو اگر یہ نیا سینسس کروانے پہ اصرار کر رہے ہیں پرانی گورنمنٹ کے پالیسی لے کے, تو پھر الیکشن چلے جائیں گے آگے. ورنہ آپ مجھے پتا الیکشن ریفارمز کون سی ہیں؟ ڈیول نیشنل سے لے رہے ہیں, ای وی ایم بند ہوگی اور الیکشن ریفارمز ان کی ہیں کیا؟ الیکشن کمیشن آپ کا انکمپلیٹ ہے, وہ اگر یہ انہوں نے کرنا ہے تو کسی کو اپوائنٹ کر دیں گے لیڈر آف دی اپوزیشن. کیا پتا نور عالم صاحب سے لیڈر آف دی اپوزیشن کر دیں کہ انہوں نے بیٹھ کے جو مرضی فیصلے کر لو. اچھا ایک بڑا اٹس لائک اے ٹف کویسچن, بٹ دین اگین ڈو یو تھنک کہ اس سارے کرائسس کا, اکنامک کرائسس, پولیٹیکل انسرٹینٹی, ان سب کا حل جو ہے وہ الیکشنز ہی ہے, اور یہ جو الیکشنز ہوں گے جب بھی ہوتے ہیں, سو اس میں ڈو یو تھنک کہ بڑے آرام سے الیکشنز ہو جائیں گے اور ان یوزول الیکشنز نہیں ہوں گے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لا اینڈ آرڈر سیکورٹی, جی میں اس کی طرف ریفر کر رہا ہوں. دیکھیں الٹیمیٹلی تو الیکشن ہی سولوشن ہے. جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے سوسائٹی میں, عام لوگوں میں, سوسائٹی میں, اداروں کے اندر, خود ہمارا میڈیا آپ کو لگتا ہے ایک پیپلز, ایک اس گورنمنٹ کا سچ ہے, ایک عمران خان کا سچ ہے, ایک کوئی تیسرا سچ ہے وہ کوئی نہیں بولتا. ہمارے میڈیا ہاؤسز ڈیوائڈ ہو گئے ہیں, ڈویژنز تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں, الیکشنز تو ہوں گے. لیکن کیا الیکشنز کے نام پہ آپ بڑے فیصلے ڈیلے کر سکتے اکنامک ڈیسیجنز؟ میرا نہیں خیال. اگر وہ ڈیلے کیے گئے اکنامک ڈیسیجنز الیکشن کے نام پہ تو پھر بہت زیادہ تباہی ہوگی. آئی تھنک ٹف فیصلے لینے ہوں گے. اور اگر آپ الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں تو انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ آئی ایم ایف وغیرہ فائنل ڈیلز کنکلوڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی. آپ کو یاد ہوگا جب 2018 میں گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت بھی آئی ایم ایف نے باتیں کی تھی, کافی زیادہ آگے تک گئی تھی نیگوشیشنز آئی ایم ایف کی انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن فائنل انہوں نے کنکلوژن نہیں کی تھی. کنکلوژن والا سارا پلندہ پڑا تھا اسد عمر وغیرہ کے پاس, پھر انہوں نے ڈیلے کر دیا اور کہا جی ابھی ہم نہیں جائیں گے, وہ آپ کے سامنے ہے. جی جی پاس میں ہوتا تو یہ رہا ہے کہ نیگوشیشن وغیرہ سب کچھ کرتے رہیے آئی ایم ایف ڈفرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن ہسٹری ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ پیکج کو لاک نہیں کرتے, نیگوشیٹ کر کے فائنل کر لیتے ہیں لیکن وہ لاک نہیں کرتے. اگر آپ یہ سوچیں کہ بڑی سمپل سچویشن ہے, آپ کے پاس اگلے مہینے 15 آپ کو بلین چاہیے ڈالرز, آپ کے ریزروز میں 10 بلین,
IMF نے آپ کو دینا بھی 1 بلین ہے, لیکن اگر وہ 1 بلین کے ساتھ آپ کی نیگوسیشن ہو جاتی ہیں, آپ کو روس, چائنا, UAE سارا اگر ریلیف ملتا ہے تو آپ کا 8-10 بلین کا ریلیف ہو جاتا ہے, آپ کو مشن مل جائے گا. اگر IMF سے ہی آپ کی بات نہیں چلتی اور سارا پہ رک جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا آنے والے 2 مہینوں میں؟ اگر یہ آپ کا ڈالر اسی حساب سے 250 پہ چلا گیا تو پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے کپڑے پاڑ دینے جو مہنگائی آئے گی. گل ٹھیک ہے, بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. بریک کی طرف جا رہا ہوں جی, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. جی عالیہ بی بی, آپ نے سن لی جناب مالک صاحب کی بھی باتیں, اور کچھ میرے تلخ سوالات تھے وہ بھی. لیکن اگر یہ الیکشنز کی ڈیٹ نہیں دی جاتی تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن, اور سٹنگ الائز جو ہیں بڑی بڑی پارٹیز, چھوٹی چھوٹی پارٹیز, سب مل کے یہ مشکل فیصلے میرا نہیں خیال ہے کر پائیں گے, اور اگر کر پائیں گے تو وہ ڈیمیجنگ ہوگا ان کے لیے آئندہ آنے والے الیکشنز میں. عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں جناب کہ انہوں نے کہا تھا, اس چیز کا عندیہ دیا تھا کہ ان کی گورنمنٹ کو نہ گرایا جائے, کیونکہ اگر ان کی گورنمنٹ گر گئی تو پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہوگی اور اکنامک سچویشن بھی خراب ہوگی. سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون؟ آر یو ریڈی فار دا ری الیکشن, جو کہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, اور اس میں اگر 19-20 کا فرق ہو الیکٹورل ریفارمز میں تو آپ جانا چاہیں گے الیکشنز کی طرف, یا آپ چاہیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی ہٹائیں پہلے, الیکٹورل ریفارمز بھی آپ کی مرضی کے آئیں, اور پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں؟ کیسے آپ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مبشر صاحب. مبشر صاحب میں تھوڑی سی چیزیں ذرا جلدی سے بتا دوں. 7 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا, اس سے پہلے عمران خان نے ملک IMF کو بیچ دیا, ہم IMF سے نجات دلائیں گے. 9 اپریل جس دن ہماری حکومت گری, الحمدللہ IMF سے ڈبل پیکج پر ڈیل ہو گئی ہے, 6 سے 8 ارب ڈالر ہمیں دیں گے, جو اب انہوں نے نیگوسیشن پر آگے ہیں, ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ان کی ابھی ڈسکشن ہونی ہے. 7 مارچ سے پہلے عمران خان نے انڈیا سے کشمیر کا سودا کر دیا, انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں گے, کشمیر کا سودا کینسل کریں گے. 9 اپریل کے بعد ان کی حکومت آنے کے بعد انڈیا سے تجارت بحال کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر ٹریڈ ایمبیسڈر لگا دیا, ٹریڈ منسٹر لگا دیا. اب یا تو یہ جواب دیں کہ کیا وہ شریفوں کی تجارتی سرگرمیاں وہاں پر شروع کرے گا یا پاکستان کی کرے گا. اس کے بعد 9 اپریل سے پہلے عمران خان نے بہت مہنگائی کر دیا, ہم آ کر چیزیں سستی کر دیں گے, پیٹرول 80 روپے کا کر دیں گے. 7 مارچ سے پہلے کہ 9 اپریل کے بعد مہنگائی کرنے جیسے سخت فیصلے ضروری ہیں, پیٹرول 200 سے اوپر نہ کیا گیا تو معیشت تباہ ہو جائے گی. 7 مارچ سے پہلے عمران خان نے ملک کو بھکاری بنا دیا, ہر جگہ جا کر پیسے مانگتے ہیں. 9 اپریل کے بعد دوست ممالک نے کہا کہ عمران خان والے پیسے واپس کر دو, بلکہ مزید پیسے ہم نہیں دے سکتے آپ کو. 9 اپریل 7 مارچ سے پہلے مرغی انڈوں سے معیشت نہیں چلتی, عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. 9 اپریل کے بعد کپڑے بیچ کر معیشت چلائیں گے. جو اس وقت کرنٹ سچویشن جب ہم چھوڑ کے گئے تھے, ماہانہ 3 ارب ڈالر ایکسپورٹ تھی, 3 ارب ڈالر کی ہماری ریمیٹنسز تھی. آج جو LSM کا ڈیٹا ہے 26% بلند گروتھ ہے. 22 ارب ڈالر کے ذخائر ہم چھوڑ کے گئے تھے, 175 پہ ڈالر چھوڑ کر گئے تھے. اور مہنگائی 27 ماہ کی ہائیسٹ سطح کے اوپر ہے. مطلب میں گن سکتی ہوں, آٹا لے لیں, مرغی لے لیں, آلو, پیاز, انڈے, مطلب گرمیوں میں انڈے مہنگے, دال مسور, دال چنا, چاول, لہسن, دودھ, دہی, گھی, خوردنی تیل, کون سی چیز ہے جو مہنگی نہیں ہوئے؟ مہنگائی پر انہوں نے ہمیں نکالا تھا نا, تو مہنگائی تو ان کے FIA کے کیسز کا نام تھا جن کو یہ معاف کرانے کے لیے اس عوام کی اس معیشت کا ستیہ ناش کرنا تھا. سوال ابھی بھی ہمارا یہی ہے, جب پتا تھا کہ معیشت صحیح ڈگر پر جا رہی ہے تو یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب پھنس تو یہ ہر لحاظ سے گئے, پیٹرول کی پرائس بڑھاتے ہیں تو انہیں یہ کنفیس کرنا پڑے گا کہ عمران خان ٹھیک تھا, عمران خان ریلیف دے رہا تھا عوام کو, ہم ریلیف دینے میں ناکام رہے. ڈالر کو سٹیبل کرنے کے لیے اگر یہ ڈالر مزید جھونکتے ہیں تو ریزروز کم ہوں گے, جو ان کے آنے کے بعد مسلسل کم ہو رہے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی پلان تھا, ان کا ایک ہی پلان تھا, بغض عمران میں عمران خان کی حکومت کو گرانا. ادروائز یہ بالکل کلو لیس ہے. مطلب یہ کون سی ہے کہ یہاں کا امپورٹڈ بھکاری وزیر اعظم لندن یاترا کر رہے, ہمارے فیصلے یعنی پاکستان نہ ہو گیا, ایسٹ انڈیا کمپنی ہو گئی کہ باہر جا کر وائس رائے گیا ہوا ہے, مقامی وائس رائے, وہاں سے سارے فیصلے لینے. دیکھیں یہ ارلی الیکشن کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. میرا سوال میں ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا عالیہ بی بی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ارلی الیکشن تو ٹھیک ہے آپ کی ڈیمانڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ
آپ لوگوں کی ریزرویشنز بھی ہیں. ریزرویشنز یہ ہیں, آپ چیف الیکشن کمشنر آج آپ کو اچھا نہیں لگ رہے, آپ نے خود ان کو اپنے کنسنسس سے بنایا تھا, لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے مل کے بنایا تھا. ناؤ سیکنڈلی, اگر یہ جو 19-20 کا فرق اگر رہ بھی جاتا ہے الیکٹورل ریفارمز میں, تو آپ پھر بھی الیکشنز کی طرف جانا چاہیں گے, یا وہ 19-20 کے فرق کو بیچ میں ہرڈل بنا کے رکنا چاہیں گے, یا پہلے اپنے سارے ایشوز ختم کر کے پھر الیکشن کی طرف جانا چاہیں گے؟ عالیہ بی بی. مبشر صاحب, پہلا جو سوال ہے نا, جو آپ نے کہا کہ ہمیں کسی پہ اعتراض ہے, ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں, ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہوتا. آپ نے منحرف ایم این ایز کے سارے ٹی وی ٹکرز دیکھے ہیں, سارے بیانات دیکھے, سندھ ہاؤس میں کس طرح سے زمینوں کا اس کو چھوڑ دینا عالیہ بی بی, میں ذرا جو میں سوال کر رہا ہوں اس پہ آ جائے, تاکہ تیمور صاحب کی طرف بھی چلوں. میں اسی پر بات کرنے, میں ایک منٹ مبشر صاحب, میں اسی کا جواب دینے لگی ہوں. دیکھیں, ہم وہی باتیں, ہم فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں. بات ہوتا ہے ڈسکا کے الیکشن کے لیے پوری رات چیف الیکشن کمشنر جاگتا ہے, 23 پولنگ ایجنٹس کے اوپر ری کاؤنٹنگ مانگی جاتی ہے, پورے حلقے کا الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں. یہ تو پورے ملک کا فیصلہ ہے. آپ کا ایک ہی کام تھا, فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. کوئی حکومت جاتی ہے 90 دن میں الیکشن کرانا. یہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہ جا کے سپریم کورٹ کو کہتے ہیں ہم الیکشن ہی نہیں کرا سکتے. ہمارا صرف یہ کہ جو آپ کا آئینی قانونی کام ہے آپ وہ کریں. ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں, ہم نے کہا ہے پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن کرائے جائیں. دیٹ مینز وی وانٹ ارلی الیکشن. اور دوسری بات, ہم اوورسیز ووٹنگ کے حق سے نہیں ہٹیں گے. یہ بھی میں آپ کا اوورسیز ووٹنگ کا حق جو ہے اس پہ آپ ضرور اپنی یو کین لاک یور ہارنز اوور دیر, اگر وہاں پہ کوئی ایشوز بنتے ہیں. تیمور صاحب, نہیں ایشوز بنے گے ہی نہیں, یہ حکومت جا رہی ہے اب, اٹس گوئنگ. اچھا اٹس گوئنگ, کہاں جا رہی ہے؟ گھر جا رہی ہے. اور کہاں جا رہی ہے؟ گھر جا رہی ہے. تو اس کا مطلب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے. پاکستان کو مقبوضہ حکومت دیکھیں جی, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو الیکشنز ہوں گے نا. نہ ان کو عوام ماننے کو تیار ہے, نہ ان کا کوئی سٹیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہوا آپ کا کہ جو ٹف ڈیسیژنز ہیں عالیہ بی بی, جو ٹف ڈیسیژن لینے پڑیں گے وہ یہ حکومت نہیں لینا چاہتی. اٹس ویری آبویس, کیونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں سارے. سو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, وہی بجٹ لے کے آئے گا, وہی نئے ٹف ڈیسیژنز لے گا, اور پھر اسی طرح آگے چلے گا سلسلہ, اور الیکشنز ہوں گے. دس از دا آؤٹ کم آف آل دس کنورسیشن, رائٹ؟ تیمور صاحب, آپ کے لیڈر آصف زرداری صاحب کہتے ہیں جناب کے 3 سے 4 ماہ کی ضرورت ہے, اس کے بعد جناب الیکشنز ہوں گے, اس سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے. سو یہاں پہ سینیریو بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے, اور جو ٹف ڈیسیژنز ہیں, آپ سب لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں, اس وقت سوٹ کرے گا اگر پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے اگر کوئی ٹف ڈیسیژن لیں گے تو پی ٹی آئی کو سوٹ کرے گا. بٹ دین اگین آپ کے لیڈر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو 3 سے 4 ماہ کی ضرورت ہے, پھر الیکشنز کی طرف جائیں گے الیکٹورل ریفارمز کے بعد. بٹ دین اگین اگر بجٹ دیتے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے, حکومت کا حصہ ہے آپ لوگ, اگر بجٹ آپ دیتے ہیں تب بھی آپ کے لیے پرابلم ہوگی, آپ کو ووٹ لینے میں پرابلم ہوگی, آپ کو جناب پھر الیکشن کے ڈے پہ پرابلم ہوگی. سو آپ اس طرح جانا چاہیں گے الیکشنز پہ, یعنی کہ اگلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر کوئی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے الیکشنز کی, جو کہ پی ٹی آئی کا ڈیمانڈ تھا, اس طرح جانا چاہیں گے, یا آپ واقعی 3-4 مہینے رکنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب, میرے خیال سے وہ ڈیٹ ملتے ملتے بھی چند ماہ تو لگ ہی جائیں گے. اچھا, کیونکہ جو کچرا یہاں پر عمران نیازی اور اس کی گوگی اور گوگا کر کے گئے ہیں, تو وہ کچرا بھی ہمیں صاف کرنا ہے. وہ جس طرح سے یہاں پہ کچرا صاف کرتے کرتے پھر ایک مسئلہ بن جائے گا نا, کہ دیکھیں اکنامک سچویشن ملک کی ڈیفرنٹ ہے, ٹف ڈیسیژن لینے پڑیں گے. ڈالر جو ہے 200 کے قریب پہنچ گیا ہے, اسی چیز کا گوگا کرتے کرتے پتہ چلے ڈالر جو ہے 250 کا پہنچ گیا ہے, اور اوپر سے ریزرو جو ہے ابھی آپ کے 10-10.5 بلین کے ہیں, وہ پتہ چلے اور ڈپلیٹ ہو گئے, نیچے آ گئے ہیں. پھر رانا صاحب, آپ کے خیال سے کیا ہم نے یہ سب چیزیں حکومت میں آنے سے پہلے نہیں سوچی تھی؟ ڈیڈ وی تھنک وی آر گیٹنگ اے پلیٹر آف روزز؟ ہمیں پتا تھا کہ ہم ٹف ڈیسیژنز لے رہے ہیں, ہمیں پتا تھا کہ حالات بہت خراب ہے, ہمیں پتا تھا کہ اس ملک کی اکانومی کا کچرا کچومبر بنا دیا عمران خان نے, تو ہم نے یہ سب چیزیں سوچ کے پھر ڈیسیجن لیا تھا. یہ بات زرداری صاحب نے پہلی بتائی تھی کہ نہ سمجھے کہ حکومت اتنی آپ کی آسان ہوگی, بہت ٹف فیصلے کرنے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں سوچ کے ہم آئے تھے, اور ابھی ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا. ہم نے جو چیزیں سوچی ہیں وہ ہمیں کرنی ہے. ہمیں جو نیب کے ساتھ زیادتیاں کی, ہمیں اصل چوروں کو سامنے لانا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
طالپور صاحب آپ جو بھی احتساب کرنا چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا پی ٹی آئی کا آپ ضرور کریں, آپ کو کوئی نہیں روک رہا اس سے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہیں اگر ٹف ڈیسیجنز جو ہیں جو کہ قیمتیں بڑھانے کے ٹف ڈیسیجنز ہیں وہ اگر نہیں لیں گے, آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں ان کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا, اور نئے الیکشنز کی ڈیٹ یا نئے الیکشنز کی طرف اگر نہیں جائیں گے, یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ٹف ڈیسیجنز لے سکے کیونکہ اس کی پولیٹیکل چیزیں اس کی سٹیک پہ نہیں ہوں گی, آپ لوگوں کے سٹیک پہ کافی چیزیں ہوں گی. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ ضرور کیجئے احتساب پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی کے لوگوں کا, جنہوں نے بھی گڑبڑ کی ہے بالکل کھل کے کریں, دیر از نو ایشو اباؤٹ دیٹ, بٹ دین اگین ٹائم از رننگ آؤٹ. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. نہیں رانا صاحب, ٹائم از ناٹ رننگ آؤٹ ایز سچ. یس آف کورس ٹائم لائنز آر ویری ٹائٹ, وی نو دیٹ, وی ریئلائز دیٹ, بٹ جب تک ہم پراپر الیکٹورل ریفارمز نہیں لاتے, جب تک ہم ان چیزوں کو میڈل نہیں کرتے, تب تک میرے خیال سے ڈیٹ دینا جو ہے ول ناٹ بی پاسبل. پھر آپ کا پھر اس کا مطلب یہ ہوا طالپور صاحب کہ آپ کا اور حکومت کا جو سٹنگ مطلب کہ اس وقت جو سیٹ پہ ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے ہے, ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی نے سب کچھ تیار کر کے ایک پلیٹ پہ رکھ کے آپ نے باقی جماعتوں کو دے دیا, لیکن اس وقت جو نون لیگ کی حکومت, نون لیگ والے جو بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس وقت جو مذاکرات ہوتے ہیں جا کے لندن میں, اگر کل وہ ڈیسیجن ایسا آ جاتا ہے کہ فوری طور پہ الیکشنز کی بات کی جاتی ہے, نون لیگ کہتی ہے, اگر کہتی ہے کہ فوری طور پر الیکشنز کرائے جائیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور الیکشنز کی ڈیٹ دے دیتے, تو آپ اس سے اختلاف کریں گے. دس از واٹ یو آر سیئنگ, اور آر یو سیئنگ سم تھنگ ایلس؟ رانا صاحب, what I am saying or what someone from Noon League says, it does not matter much میرے خیال سے, کیونکہ کوئی بھی فیصلہ آپ نہیں سنیں گے کہ لندن سے اناؤنس ہو گیا. وہاں پر جو ان کا کنسنسس ہوگا اس کے بعد وہ چیزیں زرداری صاحب کے پاس آئیں گی. پریزیڈنٹ زرداری پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہاں سے کوئی حکم نامہ آئے گا. جو بھی میں یہ فیصلے نہیں کہہ رہا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, میرے خیال میں پرابلی یو آر ناٹ گیٹنگ اٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے زرداری صاحب کی, وہ ابھی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 3 سے 4 ماہ کا عرصہ لگے گا. اگر میں کہہ رہا ہوں, آئی ایم پینٹنگ اے ڈفرنٹ سینیریو اوور ہیئر, کہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے نون لیگ والوں کی لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ, اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹف ڈیسیجن اپنے حصے میں نون لیگ نہ لے, اور یہ ٹف ڈیسیجن جو بھی لینے پڑتے ہیں اکنامک فرنٹ پہ یا پولیٹیکل فرنٹ پہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے, تو پھر آپ کے اور پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے اندر جو رفٹ ہے اس کو ختم کیا جا سکے گا. کیسے کیا جا سکے گا؟ دیٹس واٹ آئی ایم آسکنگ طالپور صاحب. سر میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا. میں یہی بتا رہا ہوں کہ ایک تو کوئی رفٹ ہے نہیں, اور ایک آلریڈی ڈیسیجن ہوا گیا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ ون سائڈڈ نہیں ہوگا. آپ نہ سمجھیں کہ نون لیگ ایک بات کرے گی, پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بات کرے گی. بات ایک ہی کریں گے, بیٹھ کے کریں گے, there will be a very simple consensus on that. There is nothing such کہ ان کا بیانیہ الگ ہے, ہمارا بیان, فیصلے جن کو کرنے ہیں وہ ایک پیج پر ہے. اوکے ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ. جی عالیہ بی بی, ان کے کنسنسس ہوں گے, ان کے اختلاف رائے نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی پیج پر ہوں گے, ان کے اختلاف رائے نہیں ہوگی. سو اگر اختلاف رائے نہیں ہوگی ان کی, تو آپ کے جو فوری الیکشنز کی اگر بات کر رہے ہیں آپ لوگ, جو کرتے رہے ہیں آپ لوگ, اور جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا شروع میں شو کے, وہ اگر بات نہیں ہوتی اور پولیٹیشنز ہی ٹف ڈیسیجن لے لیتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بغیر, تو پھر آپ لوگوں کی فوری الیکشنز والی بات تو پوری نہیں ہوگی. مبشر صاحب, میں صرف اتنی بات کرنا چاہتی تھی, میں اپنے بھائی کو یاد کرا دوں, یہ اب اپوزیشن میں نہیں ہے, یہ حکومت کا حصہ ہیں. اب الزام تراشیاں چھوڑیں, کیسز بنائیں, جلدی کریں, نیب کے پاس جائیں, عدالتوں کے پاس جائیں, ہماری کرپشن کے کیسز کھولیں. یہ جو گوگا یہ میڈیا پر کھیلنا چھوڑیں, یہ جائیں عدالتوں میں, جا کے پروف کریں. عوام انتظار کریے, ہم بھی انتظار کریں. جو ہم نے کرپشن کیے نا, یہ اب عوام یہ نہیں سننا چاہتی. اور یہ کہہ رہے تھے نا یہ حکومت میں, اور آپ پوچھنا چاہ رہے تھے یہ ریفارمز کیا کریں گے, میں بتاتی ہوں ریفارمز کیا کریں گے. نیب ختم کر دو,
NRO2 दे दो, ओवरसीज की वोटिंग खत्म कर दो, EVM को खत्म कर दो, FIA में उन अफसरों को तब्दील कर दो जो इनके केसेस बना रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक देकर मार दो, किसी को जहर देकर मार दो। अयान अली वाले केस में इंस्पेक्टर की मौत आपको याद है, डॉक्टर रिजवान की मौत भी उसी का सीक्वेंस है। अब आगे आ जाए, बिल्कुल ये सोच समझ कर आए थे इस मुल्क की मईशत को कैसे तबाही पर लेकर जाना है, इसकी चलती हुई इंडस्ट्री को किस तरह से लोड शेडिंग में धकेलना है, ये सोच कर आए थे पाकिस्तान को मजीद कैसे लूट कर सरे महल और एवन फील्ड बनाने हैं, ये सोच कर आए थे कि हमें स्टोन एज में कैसे धकेलना है। आप ये बात कर रहे हैं ना, ये अभी से इनकी कांपे टांग रही हैं। एक स्टेटमेंट देता है अर्ली इलेक्शन, उसको विंडिकेट करती है मरियम नवाज आकर, थोड़ी देर के बाद जरदारी साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनकी कांपे टांगना और उसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी लाइन से मुनारिफ होना ये बता रहे हैं कि परेशान कौन है। हम तो ओपनली बैठे हैं, ओके, तैमूर तालपुर साहब इसको अवाम में अवाम के साथ देंगे आप जी। मैं तो अपनी बात पूरी कर लो ना, आखिरी बात मुझे जी, करें इनको कहें क्यों अवाम से भाग रहे हैं, इनसे कहें क्यों अवाम में जाने से घबरा रहे हैं। हमें ये कहते थे हेलमेट पहनकर जाएंगे, अंडे टमाटर पड़ेंगे, आज खुद अंडे टमाटरों और लोटों से ये डर रहे हैं। जाएं इलेक्शन में, जाएं अवाम को फेस करें और अवाम का मैंडेट लेकर आए। चोरी के मैंडेट के ऊपर हुकूमत करके सीना जोरी ना करें, या तो PTI, मतलब कैसी बात है, नजरिया इमरान खान का, वोट इमरान खान का, और उन लोगों को आप सिंध हाउस में बिठाकर जियो भुट्टे के नारे लगाएं, अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। तैमूर साहब को रिस्पांस देने दें जी। तैमूर साहब, ओवर टू यू जी, आप आलिया बीबी की बातों का जवाब देना चाहेंगे? मेरी बहन शायद भूल रही है कि अब वो RTS सिस्टम आधी रात को काम नहीं छोड़ेगा, अब वो जो एम्पायर था वो अपना इशारा नहीं करेगा। तो आप बड़ी डिफरेंट इलेक्शन होने वाली है और ये अवामी इलेक्शन होगी, ये जिसको वो लेके आएंगे वो जीतेगी। यही इलेक्शन से बचने के लिए इमरान खान नियाजी मिन्नते करा था, मैं बैठा हुआ था, कहां से लोग आ रहे थे, जरदारी साहब के पैरों में बैठ के कहते किसी तरह मिन्नते कर रहा है बेचारा, बड़ी इसको थोड़ी मोहलत दे दें, आप आपस में बन जाए। और बाहर मुल्कों से कहां से हमें जो फोन आ रहे थे इनकी सिफारिश के लिए, वो मुझे जाती तौर पे पता है। कौन से बाहर से फोन आ रहे थे तालपुर साहब? जी, जहां पे इनके कोई राब्ते थे, जहां पे कोई ऐसा दोस्त था जिसका हमारे से सलाम दुआ थी, तो पता नहीं कहां से और कैसे। कोई एक आध इशारत नहीं बता दें अगर नाम नहीं बताना चाहते। क्यों राणा साहब मुझे मरवाना चाहते हैं आपके नाम बता के? नामों से चले, इशारतन बता दीजिए तालपुर साहब। काम से मेरा वास्ता है, ये आपके सामने है, बड़ी ओपनली आजकल चल रहा है कि कितने कौन से इनके वफाकी वजीर का इनकम कहां से कहां पहुंच गया है। खान छोड़े इनकम को छोड़े, मैं पूछ रहा हूं कि वो इनकम तो आप खुद डिसाइड करें ना, आपने जो केसेस करने इन पे करें, जो मुकदमात करने इन पे करें। मैं पूछ रहा हूं कहां से सिफारिश आ रही थी बाहर से, वो बताएं। नाम मैं नहीं ले सकता राणा साहब, आपको भी पता है सिफारिशें कहाँ आ रही थी। मुल्क बता दीजिए, मुल्क बता दीजिए तालपुर साहब, मुल्क बता दीजिए। चले मुल्क जी, आपके बरतानिया में लोग बैठे हुए जो उनके खास हैं, वो जो हमारे से भी राब्ता रखते हैं, उनकी सिफारिशें थी। अच्छा, कुछ तो चल के आए थे हमारे पास, कुछ तो मोतबर लोग भी थे उसमें जिनकी हम इज्जत करते हैं। तो बरतानिया से लोग चल के आए थे आपके पास? ये पैरों में बैठे हुए थे सारे इनके लोग, मिन्नतें कर रहे थे। ईद को इतना भूख, आज भी क्या इन्होंने असर कर दिया है, आज पूरे मुल्क को ये लड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, एक मिनट तालपुर साहब ठहर जाए, रुक जाए, एक आखिरी चीज में जरा क्लैरिफाई कर। आप कह रहे हैं कि बरतानिया से आप पे प्रेशर था, आपकी लीडरशिप पे प्रेशर था कि इमरान खान साहब को मोहलत दी जाए, ये कह रहे हैं आप, ठीक है? मुबशर साहब, प्रेशर तो आसिफ जरदारी कभी लेते ही नहीं है ना कभी। नहीं, मैं ये नहीं, देखे ना, फिर ऐसे ना करें। आप ये कह रहे हैं कि बरतानिया से कुछ लोगों का, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन, बरतानिया से कुछ लोगों का प्रेशर था कि आप इमरान खान को थोड़ी सी और मोहलत दे दें। बिल्कुल, थोड़ी और मोहलत दें, साथ बैठ जाएं, बन जाएं, नून लीग को छोड़ दें, PDM को एक तरफ कर दें, सिर्फ ये मैसेजेस आ रहे थे। और रीजन क्या था? क्योंकि इनको ये PM हाउस से बाहर निकलना नहीं था, जो इनके मीटर चल रहे थे वो मीटर इनको ऑन रखने थे। आप तालपुर साहब बहुत बड़ी बात कर गए। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल कंफर्म बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी। आप कोई रिस्पांस देना चाहेंगे आलिया बीबी, जल्दी से, वेरी क्विकली?
اسی بات پہ ادھر ادھر نہیں, صرف اس پہ پریسائسلی دینا چاہوں گی. بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, سینٹ کے اندر ان کی اکثریت ہے, وہاں تو یہ سینٹ چیئرمین جو ہے وہ چینج کر میں جو بات پوچھ رہا ہوں ادھر آئین عالیہ بی بی, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں طالپور صاحب کہ جناب یہ برطانیہ کے کچھ لوگوں کا پریشر تھا, اس کی بات جواب دیجیے. تو نام لیا کرے نا, میری ایک بات سنے, نام لیا کرے. اشارے کر رہے ہوں میں کسی وفاقی وزیر نے کہا تھا, کوئی آیا تھا, صاف نام لیا کریں. ہم تو کیٹیگریکلی ڈینائی کر رہے ہیں, ہم تو حد تک سمجھتے ہیں کرپشن کے بادشاہ کے ساتھ جو 10%, 100%, 50% ہے, اس کے ساتھ ہاتھ ملانے میں حد تک سمجھتے ہیں. تو ہم ان کی منتیں کریں گے, ان سے کہا اب ان کا یہ چورن نہیں بکنے والا, اس لیے نہیں بکنے والا کہ علاقائی جماعت تو یہ پہلے ہی بن گئے تھے. اب وہ کہہ رہی ہیں عالیہ بی بی کے نام بتائیں, نام بتائیں گے آپ طالپور صاحب کے تو اس لیے منتے چھوڑے, ہماری منتیں کریں گے زرداری صاحب کے ان کو ساتھ لے لیں. تو پھر نام تو ان کو سارے پتہ ہوں گے. نہیں ان کو اگر چلے پتہ بھی ہو تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گے نا. عوام کو بتائیں, مجھے چھوڑے. اچھا نام نہیں لے سکتے, چلے ٹھیک ہے, اوکے جی. اینی ویز آپ سب کا ڈرتے چلے, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں اس وقت لے سکتا, ان کی ریزرویشنز ہیں, کوئی ان کی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں لینا چاہ رہے. رانا صاحب چھوڑا کریں, نہ کیا کریں, نہ کیا کریں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ آ کر کس طرح کی بات کرتے ہیں. اور چلے اینی ویز جی, میں تو آپ دونوں کو موقع دیا, آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کر لیتے, لیکن نہیں. خان صاحب wanted to come meet زرداری صاحب, he refused. اچھا جی سر. زرداری صاحب کون ہے, کرپشن کا بادشاہ, اس کے پاس کون جائے گا؟ پہلے سینٹ کا چیئرمین چینج کرا لیں. اب آ کر میں نے سنا ہے طالپور صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب زرداری صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے اور زرداری صاحب نے ریفیوز کر دیا. وہ اپنی پہلے ڈیل سٹرائک کرنا چاہ رہے تھے, جب دیکھا کہ کچھ نہیں بن رہا تو پھر جو بیچ میں دوستوں نے کہا کہ جی آپ مل لیں, وہ آپ سے ملنے کو بے قرار ہے. اس پہ انہوں نے کہا جی میں جن کے ساتھ بیٹھا ہوں ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں گا, میں یہاں سے اپنی ڈیسیجن چینج نہیں کروں گا. اوکے جی. مبشر صاحب میں کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے. کوئی زرداری, ہم ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, تو ہم نے ملنا کیوں ہے ان سے؟ یہ بالکل یہ کرتے رہے, ان کے تماشے ختم ہو گئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. بہت ٹف یہاں پہ ڈیسیجن لینے ہیں اور لینے پڑیں گے, چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو, جلدی آ جائے بہتر ہے, یا جو پولیٹیکل سیٹ اپ اس وقت موجود ہے ان کو لینے پڑیں گے ٹف ڈیسیجنز. اور وہ ٹف ڈیسیجنز جو ہیں وہ جتنی جلدی لے لیے جائیں زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ 4 ہفتے تو پہلے گزر گئے ہیں اور اسی سے نتھی کیا جا سکتا ہے. آئی ایم ایف کے جو آگے نیگوسیشنز ہیں یا اس کا جو آؤٹ کم نکلے گا اس سے نتھی کیا جا سکتا ہے. بٹ ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے, اگر نہیں لیے جائیں گے تو $1 تو ایک بے لگام گھوڑا ہے بقول ملک بوستان صاحب کے. اور وہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہہ گئے تھے میرے شو میں کہ جناب یہ ایک بے لگام گھوڑا ہے, اور اگر حکومت نے اس کو نہ روکا تو یہ 200 سے بھی اوپر چلا جائے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.